बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है अपने उन सब्सक्राइबर के लिए जो माशाल्लाह से उम्रा का इरादे रखते हैं और उम्रा के इरादे से जा रहे हैं मक्का मुअज़्ज़मा। जैसे आप मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचते हैं ना, तो आपको वहाँ पे 2 किस्म की रहायशें मिलती हैं। एक जो है वो हरम से वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाती है आपको, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो शटल सर्विस आपको मिलती है। शटल सर्विस का मतलब है कि उन जिस होटल में आप रहायश रखते हैं, उनकी अपनी जो सर्विस होती है, बस सर्विस, जो आपको हरम तक छोड़ती है और हरम से वापस आपके होटल लेके आती है, उसको शटल सर्विस कहते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी उम्रा जर्नी को लेके काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे दे चुकी हूँ। तो मुझे काफ़ी बहनें पूछ रही थी जी, इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि जब आप मदीना शरीफ जाते हैं या मक्का मुअज़्ज़मा जाते हैं तो कौन सी सर्विस बेस्ट है, वॉकिंग डिस्टेंस पे या फिर शटल सर्विस वाले होटल बेस्ट हैं। तो अपना एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, पहले का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ना अब 3-4 मंथ से ना मक्का मुअज़्ज़मा में जो हरम के नज़दीक होटल्स हैं वो सील हो चुके थे, टैक्स ना अदा करने की वजह से या फिर कुछ और भी वजूहात हो सकती हैं, तो इसी वजह से हमें शटल सर्विस जो है वो मिली। हमने अपनी इस जर्नी में वीज़ा और जो टिकट है वो किसी एजेंट से लिया था, लेकिन जो होटल बुकिंग है वो हमने खुद ही की थी। booking.com एक वेबसाइट है, वहाँ से। अच्छा जी, यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि जो हम पाकिस्तान में रहते हुए वेबसाइट से होटल बुक करते हैं ना, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। बनिस्बत इसके कि अगर आप वहाँ पे पहुँच के खुद सर्च करते हैं, मैंने वहाँ पे खुद देखा है। लोग जो हैं, कुछ फैमिली मेंबर रोड्स के ऊपर एक साइड पे बैठे होते हैं और दूसरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो होटल सर्च कर रहे होते हैं, तो बहुत रीज़नेबल प्राइस में वहाँ पे होटल आपको ईज़िली मिल जाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने जो मक्का में होटल सेलेक्ट किया था booking.com से, उसका रूम टूर आपके साथ छोटा-सा मुख्तसर सा शेयर कर देती हूँ। जैसे रूम में एंटर होते हैं तो एक वॉशरूम है, बहुत नीट एंड क्लीन है। काफ़ी अच्छा स्पेशियस हमें वॉशरूम मिला था। सोप एंड शैम्पू हमें इसमें दी गई थी, अदरवाइज़ हम तो पाकिस्तान से भी अल्हम्दुलिल्लाह लेके गए थे। हमने यहाँ पे 3 बेड वाला रूम सेलेक्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्पेशियस काफ़ी खुला रूम दे दिया है 4 बेड पे। उसी प्राइस में, जिस प्राइस में हमने इसको बुक किया था, और एंटर होते ही ये एक सेफ है, चाय के लिए केटल है, कप्स हैं और फ्रिज भी है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही नीट एंड क्लीन हमें रूम दिया गया था। ये सेकंड टाइम में हमारा रूम था। फर्स्ट टाइम भी हमने इसी होटल का रूम लिया था, और बुकिंग करते वक्त जो रिव्यूज़ देखे थे उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग शिकवा कर रहे थे कि वाईफाई के सिग्नल नहीं आते, लेकिन इस रूम में बहुत अच्छी सर्विस थी जी वाईफाई की भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव जो पैकेजेज़ हैं वो कर लिए थे, क्योंकि हमें ये था कि शायद यहाँ पे सर्विस ना मिले, या फिर अगर हम होटल से बाहर हों हरम की तरफ तो वहाँ पे भी हमें एक दूसरे से कांटेक्ट करना पड़े, तो हमें जो सर्विस है वो अच्छी मिले। क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ था, देखा हुआ था कि होटल में जो वाईफाई के सिग्नल्स हैं वो नहीं आते रूम्स में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छी खासी स्पीड थी। बड़े ज़्यादा होटल मैंने देखे थे ऑनलाइन, booking.com पे होटल सर्च करते हुए वोको होटल भी देखा था। इस रूम की जो कंडीशन है, लुक है, वो बिल्कुल वोको होटल के रूम की जैसी है। उसमें कुछ फैसिलिटीज़ और भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी दी थी। ये हमें काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। फर्स्ट टाइम जब हमने यहाँ पे आके रूम लिया था तो वो हमें 120 रियाल में मिला था, और पर नाइट में। और सेकंड टाइम जब हम आए थे तो सेकंड टाइम में ये हमें रूम मिल गया था जस्ट 80 सऊदी रियाल में। काफ़ी रिजनेबल प्राइस में हमें ये होटल का रूम मिल गया था। इस होटल का नाम है ब्राजिल मिस्क, ये अजियाद रोड पे है। काफ़ी कंफर्टेबल रूम था, जितनी हम इबादत कर सकते थे, यानी अगर हम लेट नाइट उम्रा करके वापस आए हैं अपने रूम में तो काफ़ी पुरस्कून यहाँ का इन्वायरमेंट है। और होटल बुक करते हुए अगर हमने ये शटल सर्विस में लिया था ना, तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखा था कि जो शटल सर्विस है ना वो 24 आवर के लिए हमें मिले। अब 24 घंटे का फ़ायदा ये हुआ कि हम रात के 2 बजे भी अगर बाहर निकल के इस शटल को यूज़ करते थे ना, बस में आके बैठते थे, तो उसी टाइम जो है बस हमें हरम तक ले जाती थी। ये है जी हमारे होटल का फ्रंट व्यू, और यहाँ से हमने अपनी जो शटल सर्विस है वो स्टार्ट की है। ये बसेज़ हैं जो होटल के आगे 24 घंटे खड़ी होती थी, और यहाँ से हमें हरम जाने का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 4 से 5 मिनट का लगता था। अब जो वोको होटल है, काफ़ी लोग वहाँ पे भी स्टे कर चुके हैं, वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, अभी तकरीबन 4 से 5 मिनट की मज़ीद यहाँ से ड्राइव पे है।
اس کی نسبت یہ 2 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا اجیاد روڈ پہ، اور یہاں سے جسٹ یہ اگر ٹریفک آپ کو کلوز ملتی ہے تو جسٹ 2 سے 3 منٹ میں جو ٹریفک ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے چلنی۔ باقی 5 سے 7 منٹ لگتے تھے اس کو پہنچتے وقت حرم میں۔ اچھا، ابھی جو ہم ٹریول کر رہے ہیں اس ہوٹل کے شٹل سروس میں، جو یہ بس ہے یہ فل سائز بس ہے۔ تو اس سے پہلے جو سٹارٹنگ میں ہم نے بسز یہاں سے ملی تھی ہوٹل کی، وہ اس سے چھوٹی ہوتی تھی، چھوٹے سائز کی تھی، یعنی اس میں پیسنجرز تھوڑے سے کم آتے تھے، تو وہ سٹارٹنگ میں ہمیں بسز جو ہیں وہ اویلیبل تھی یہاں پہ، وہ زیادہ کمفرٹیبل مجھے لگی تھی، کیونکہ جسٹ ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر ہم نے تہجد کی نماز کے لیے جانا ہوتا تھا تو ہم جسٹ 3 فیملی ممبر جا کے بس میں جیسے ہی انٹر ہوتے تھے نا، تو اسی ٹائم جو ہے وہ بس سٹارٹ ہو جاتی تھی، تو اسی ٹائم چھوڑ کے آتی تھی، بالکل بھی ویٹ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اب ہوٹل کی شٹل سروس میں آپ کو پتا ہے نا کہ جسٹ اسی ہوٹل کے جو پیسنجرز ہیں وہ ٹریول کر سکتے ہیں، حرم تک جا سکتے ہیں اور حرم سے واپس آ سکتے ہیں۔ کسی اور ہوٹل کے جو پیسنجرز ہیں، رہائشی ہیں یا پھر وہاں کے لوکل لوگ ہوتے ہیں، وہ اس بس میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ تو اب یہ بڑی بسز کا یہ ہوتا تھا کہ تھوڑے سے پیسنجر یہ کر کے تو پھر یہ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے تھے ٹریول۔ روڈ جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے کافی نیٹ اینڈ کلین ہے، یہاں کی ٹریفک جو ہے وہ بڑے ان کا بہت اچھا سسٹم ہے ٹریفک کا بھی۔ لاکھوں کے حساب سے عمرہ زائرین جو ہے وہ آتے ہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو۔ اب اتنی زیادہ ٹریفک کو بھی بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ارینج کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، صرف 4 سے 5 منٹ کا ہی یہاں سے رستہ تھا، اگر ٹریفک جیم ہو جائے تو 1 سے 2 منٹ ویٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اگین جو ہے وہ اسی ٹائم جو ہے بس جو سروس ہے شٹل سروس وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور تھوڑی دیر میں ہم پہنچ جاتے ہیں حرم شریف تک۔ اب مسئلہ صرف یہ شٹل سروس کا نہیں، مسئلہ تب سٹارٹ ہوتا ہے جب ہم بس سٹاپ تک جاتے ہیں۔ جو جتنے بھی ہو یہ ہوٹلز ہیں، ان کی شٹل سروس ہے، ان کا ایک سٹاپ ہوتا ہے، وہ حرم سے تقریباً 300-400 میٹر دور ہوتا ہے، بہت زیادہ دور تو نہیں ہوتا، تقریباً 1 کلومیٹر تک تو آپ کہہ ہی سکتے ہیں یا پھر اس سے تھوڑا سا کم۔ تو سارے ہوٹلز کی جو بسیز ہیں وہاں پہ آ کے رکتی ہیں، وہ بس سٹاپ ہے وہ تھوڑا سا حرم سے دور ہے، تھوڑے سے ڈسٹینس پہ ہے، تھوڑے سے فاصلے پہ ہے، تو وہاں پہ جا کے یہ ساری جو بسیز ہیں جتنے بھی ہوٹلز کی 5 سٹار ہو یا پھر اکانومی ہو یا جتنے بھی سٹار کیٹیگری کے ہوٹل ہیں، وہ اس سٹاپ پہ آ کے ان کی جو شٹل سروس ہے وہ رکتی ہے اور پیسنجرز کو یہاں پہ آ کے اتارتی ہے، اور سارے پیسنجرز آگے سے واک کرتے ہوئے جاتے ہیں حرم تک، اور پھر واپسی بھی بے شک آپ رات کو 1 بجے بھی واپس آ رہے ہیں نا، تو یہاں سے ہی اسی سٹاپ پہ ہی آپ کو اگین آنا پڑتا ہے۔ یہ آ گیا ہے جی بس سٹینڈ، ان کا بس سٹاپ جہاں پہ ساری شٹل سروسز جو ہیں وہ سارے جو بسیز ہیں ہوٹلز کی وہ یہاں پہ آ کے ایک جگہ پہ آ کے رکتی ہیں۔ بس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے جو ہوٹل ہے اس کی بس کا جو نمبر ہے اور اس کا جو کلر ہے بس کا وہ یاد رکھنا ہوتا ہے، بلکہ بسیز کے اوپر ہوٹل کے نیم بھی کافی بڑے بڑے مینشن ہوتے ہیں، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، اور باقی ہوٹلز والے جو ریسیپشن ہے، ہوٹل والے ریسیپشن وہاں سے ان کے جو کارڈز ہیں ہوٹل کے وہ بھی مل جاتے ہیں، وہ بھی آپ اپنے بیگ میں لازمی رکھا کیجئے۔ اب یہاں پہ ہم اتر چکے ہیں اور یہ سامنے ہی یہ آپ کو جو ایک لائن میں بسیز ہیں وہ کھڑی ہوئی نظر آئیں گی، اور یہاں سے اب ہم انٹر ہوں گے اس حصے میں۔ سارے حاجی یہاں سے ہی انٹر ہوتے ہیں، یہی رستہ ہے انٹر ہونے کے لیے۔ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی سی سٹالز بھی لگتے ہیں، خواتین اور جو مرد حضرات ہیں وہ یہاں پہ سٹال لگاتے ہیں۔ اس سے باہر نکل کے یہ اب ہم سیدھا جائیں گے حرم کی طرف۔ سامنے آپ کو کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے، اب یہاں سے ہی ٹریول سٹارٹ کرنا ہے۔ گرمی ہے تو یہاں پہ آپ امبریلا یوز کر سکتے ہیں، کیپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ جب ہم گئے تھے تو بہت ہی پیارا موسم تھا، بہت زیادہ گرمی نہیں تھی، بالکل ایسے ٹھنڈا سا موسم تھا دسمبر میں، دسمبر اور جنوری میں، تو بہت اچھا ہمارا یہ ٹریول رہا تھا، بہت پیارا ہمارا یہ سفر رہا تھا، جرنی بہت اچھی رہی تھی کیونکہ گرمی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ادروائز تو ساری زندگی یہی سنتے ہوئے آئے ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں خاتون جا رہی ہیں امبریلا لے کے، اب یہ اسی لائن پہ ہم نے جانا ہے، اور وہ جو مکہ شریف کی نیو ایکسٹینشن ہے ابھی زیر تعمیر ہے، تو یہاں تک ہم نے جانا ہے، آگے سے حرم پاک کی جو حدود ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ بس سٹاپ سے اترتے ہی جو واکنگ ڈسٹینس ہے تقریباً 10 سے 15 منٹ کا آپ کو پڑ جاتا ہے۔ یہ سامنے مکہ ٹاور اور کلاک ٹاور آپ کو نظر آ جائیں گے۔
یہ ہے جی نیو ایکسٹینشن، یہاں سے اب ہم انٹر ہو جائیں گے آگے حرم شریف کے اندر۔ اچھا جی، شٹل سروس کو لے کے یوٹیوب پہ آپ جتنی بھی ویڈیوز دیکھیں گے نا، ان میں سب میں ایک ہی بات کامن ہوگی کہ آپ اگر شٹل سروس والے ہوٹل لیتے ہیں تو آپ کو بس سٹینڈ پہ اتارا جائے گا۔ وہ جو میں نے آپ کو پیچھے بس سٹینڈ دکھایا ہے، بس سٹاپ دکھایا ہے، وہاں پہ اتار کے آپ کو تقریباً 15 سے 20 منٹ لگیں گے اس احاطے تک آنے میں۔ تو سم ٹائم ایگزیکٹ ایسا بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم فرسٹ ٹائم اس ہوٹل میں آئے تھے 4 سے 5 دن تک ہمیں شٹل سروس نے بالکل یہاں پہ اس کے انٹرنس پہ اتارا تھا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے تھے تو ہم گیٹ نمبر 79 کی طرف چلے گئے تھے اور بہت آسانی کے ساتھ ہم مطاف میں چلے گئے تھے۔ تو تب ہماری جو شٹل سروس ہے وہ ہمیں یہاں پہ اتارتی تھی جی، یہ دار توحید کے بالکل سامنے ہی ہے انجم ہوٹل۔ انجم ہوٹل کے بالکل آگے ہمیں اتارتی تھی ہماری شٹل سروس، تو ہم ایزیلی جو ہے وہ آرام سے چلے جاتے تھے اندر گیٹ نمبر 79 تک۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ساری جو شٹل سروس ہے آپ کو بس سٹاپ پہ ہی اتارے، کیونکہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، ہم نے بہت اچھا ہمارا ایکسپیرینس رہا تھا شٹل سروس کو لے کے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ فرسٹ ٹائم کافی زیادہ مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں آپ کو، آنے میں کسی سے پوچھ کے آنا پڑتا ہے، تو لیکن ایسا تھا کہ یہ بالکل انجم ہوٹل کے آگے ہمیں انہوں نے اتارا تھا اور ہم اندر انٹر ہو گئے تھے، اور اندر انٹر ہوتے ہی ہمیں فرسٹ ٹائم ہم نے پوچھا تھا کہ گیٹ نمبر جو 79 ہے وہ کس طرف ہے۔ انہوں نے بہت آسانی کے ساتھ ہمیں بتا دیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم نے مطاف میں جانا ہے۔ تو مطاف میں اگر آپ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں عمرہ کے ارادے سے، تو وہ بیسٹ ہے کہ گیٹ نمبر 79 سے آپ انٹر ہوں۔ تو 79 جو ہم نے فرسٹ ٹائم اس گیٹ سے ہم انٹر ہوئے تھے تو اس میں ہم بہت آسانی کے ساتھ انٹر ہو گئے تھے، کیونکہ ہماری جو شٹل سروس ہے اس نے بالکل ہمیں اس احاطے کے باہر اتارا تھا انجم ہوٹل کے سامنے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو شٹل سروس ہے وہ ہمیشہ بہت جو ہے وہ دور اتارتی ہے یا شٹل سروس آپ کے لیے بیسٹ نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی نوٹس کیا تھا کہ کچھ اور ہوٹلس ہیں ان کی بسیز جو ہیں وہ بھی بالکل انجم ہوٹل کے سامنے اتار رہی تھی، تو ان کے پیسنجر بھی ایزیلی اندر چلے جاتے ہیں۔ سو یہ تو بہت ہی بیسٹ وے تھا جی، شٹل سروس یوز کرتے ہوئے بھی ہم بالکل اس کے سامنے ہی ہمیں جو ہماری شٹل سروس ہے وہ چھوڑتی تھی، بہت زیادہ چلنا نہیں پڑتا تھا۔ تو آپ اس کو بہت زیادہ ڈگریڈ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شٹل سروس آپ کے لیے بیسٹ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو شٹل سروس بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو واکنگ ڈسٹینس پہ یہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف کوئی ہوٹل ملتا ہے اچھا، تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اب سیکنڈ ٹائم ہم آئے تھے تو مجھے بڑی امید تھی کہ اب جو ہے وہ کراؤڈ تھوڑا سا کم ہو گیا ہمارے ہوٹل میں بھی، تو شاید اب اگین جو ہے وہ انجم ہوٹل کے سامنے اتاریں، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، انہوں نے بس سٹاپ پہ ہی اتارا تھا۔ لیکن الحمدللہ مکہ کی گلیاں اور مدینہ کی گلیاں آپ کو پتہ ہے کہ کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہاں پہ پیدل چلنے کے، تو شکر الحمدللہ ہمیں پیدل جو ہے ڈسٹینس پہ بھی جو ہے چلنا پڑا تھا حرم کی طرف اور مدینہ کی طرف، مدینہ کی گلیوں میں بھی اور مکہ کی گلیوں میں بھی۔ سو جب بھی آئیں اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ چلنا پڑ سکتا ہے، ایزیلی آپ شٹل سروس بھی یوز کر سکتے ہیں۔ جب بھی آئیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔